السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورۃ البروج. یہ مکی سورت ہے، کل 22 آیتوں پر مشتمل ہے. لفظ بروج پہلی آیت میں آ رہا ہے، اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ بروج رکھا گیا ہے. والسماء ذات البروج، قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں والا ہے. سورۃ طارق میں قسم آئی تھی والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی جو بار بار برسنے والا ہے. یہاں اس کی صفت اور ظاہر ہوئی والسماء ذات البروج، قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں والا ہے. والسماء بر آ چکا ہے، قسم ہے آسمان کی، اور ذات کے معنی والا ذو کی تسمیہ ہے. اور بروج اس کے دو معنی ہیں. ایک بروج کے معنی آتے ہیں ظاہر ہونا، جس کو تبرج کہتے ہیں. قرآن نے زمانے جاہلیت کی طرح بغیر لباس کی پھرنے والی عورتوں کو تبرج الجاہلیت الاولیٰ کہا. تو وہ تبرج کے معنی اپنے آپ کو اوپن کر کے نکلنا، وہ تبرج کہلاتا ہے. اسی تبرج کو دوسرے مقام پہ پیش کیا ہے بروج والا، اس کے معنی مضبوطی سے بنا ہوا مکان. اللہ نے کہا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم ایسے مکان میں ہو جو خوب مضبوط بنا ہے، مضبوط محل. تو بروج کے معنی محل، مضبوطی سے بنا ہوا، ظاہر ہونے والا. یہ آسمان میں صفت آئی ہے والسماء ذات البروج. سائنسداں کہتے ہیں کہ آسمان میں برج ہیں اور ہر ایک میں ستارے اور سیارے ہوتے ہیں. جو مشہور ستارے ہیں ان کے رہنے کی جگہ ہیں وہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سائنسدانوں کی اس بات کو، جو لوگوں نے اخذ کیا ہے کہ ان کے برجوں کے اندر رہتے ہیں، سورہ یاسین میں کہا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یہاں فلک سے مراد آسمان نہیں ہے بلکہ اس کا ایک محور ہے. ہر سیارہ اپنے محور نگردش کرتا رہتا ہے. تو آسمان کی قسم جو برجوں والا ہے، یعنی اس کے اندر بڑے بڑے ستارے، بڑے بڑے سیارے ہیں، اور ان تمام سیاروں کو آسمان نے اپنے کشش سے روک رکھا ہے. سورج گرنے والا ہے، معلوم ہو جائے تو سب پہلے مر جائیں گے ہیبت سے. کس نے روکا ہے؟ اللہ نے روکا ہے. لیکن کس کے ذریعے سے روکا ہے؟ کس کی کشش ہے؟ وہ آسمان کی کشش ہے. کلن فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے محور میں گردش کر رہا ہے. والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے. یہ قسم ہو گئی آسمان کی. چاند، سورج، 9 بڑے بڑے سیارے جو دنیا جانتی ہے، شمس و قمر، مریخ و زحل، زحل و عطارد، مشتری، یہ سب کہاں کے ہوئے ہیں؟ اسی میں رکے ہوئے ہیں. اللہ نے ان آسمانوں کے اندر وہ کشش رکھا ہے کہ سب کے سب رکے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ستارے والے. والیوم الموعود، اور قسم ہے موعود والے دن کی. والیوم، یوم کے معنی دن، قسم ہے دن کی. کون سا دن؟ الموعود، موعود بنا ہے وعدہ سے، جس دن کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ تم سب کو اکٹھا کروں گا، وہ دن ہے یوم الموعود، جس کا نام یوم القیامت ہے، وعدے کا دن. تو الیوم، یوم کے معنی دن، اور موعود مفعول ہے، وعدہ سے بنا ہے، وعدہ کیا ہوا دن، یعنی اس دن کی قسم جس میں سب کے ملنے کا وعدہ. دو قسم ہو گئی. وشاہد ومشہود، اور قسم ہے شاہد کی اور مشہود کی. شاہد سے مراد جمعہ اور مشہود سے مراد یوم عرفہ، 9 ذی الحجہ. شاہد اس میں فاعل ہے جو خود آتا ہے، شاہد مانے حاضر ہونے والا، اور مشہود جس کے پاس لوگ جا کر حاضر ہوں. فرق سمجھ آ رہا ہے؟ شاہد کہتے ہیں جو خود آ جائے، ہم جہاں ہیں وہیں رہیں گے، جمعہ خود آ جائے گا ہمارے اوپر، تو جمعہ آنے والا ہے، اس لیے وہ شاہد ہے، اس میں فاعل ہے، خود حاضر ہونے والا. اور مشہود کہتے ہیں عرفہ کو اس میدان تک حاجی چل کر جاتا ہے، گویا وہ مشہود بھی ہے، مقصود بھی ہے، مطلوب بھی ہے، اس کی خاطر لوگ جمع ہوتے ہیں. تو یوم عرفہ مشہود ہے، اور یوم جمعہ شاہد ہے، اور یوم الموعود قیامت ہے، اور برجوں والا آسمان مضبوطی کی علامت ہے. ساری کائنات اس کے ماتحت ہے. اتنی قسم کھایا رب کریم نے. یہ کہا کہ بتانا مقصود ہے کہ جو اللہ برجوں والا آسمان بنا سکتا ہے، اور جو اللہ تمہارے واسطے قیامت کو لا سکتا ہے، اور جو اللہ تمہارے واسطے جمعہ کا دن مہیا کر سکتا ہے، اور جو تمہارے واسطے یوم عرفہ مہیا کر سکتا ہے جہاں سارا عالم جمع ہو جاتا ہے. اب بھی تمہیں شک ہے کہ جو اس خدا کا انکار کریں گے وہ مارے جائیں گے. قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے گڑھے والے. قتل مارے گئے، ہلاک ہوئے. اصحاب مانے والے، صاحب کی جمع ہے، اصحاب ساتھی. الاخدود، اخدود کہتے ہیں گڑھے کو، خندق والے، گڑھا کھودنے والے. مارے گئے، ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، گڑھا کھودنے والے، خندق کھودنے والے. کون سی خندق تھی وہ؟ النار، آگ، ذات الوقود، ایندھن والی آگ جو جلتی جا رہی ہے، جس کے شعلے نکلتے چلے جا رہے ہیں. النار، آگ، بارہ کی لفظ، ذات الوقود، ایندھن والی آگ. ایسے خندق جس میں بہت سے ایندھن والے ہیں، آگ ابل رہی ہے. اذ ہم علیہا قعود، جب وہ لوگ اس گڑھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اطراف بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ لوگ مشاہدہ کر رہے ہیں کس چیز کا؟ جو ایمان والوں کے ساتھ جلنے کا عمل کیا جا رہا ہے، ان کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے ہیں. یہاں تک ترجمہ لفظی ہوا. اب جب تک یہ کھول نہ دوں آپ کے سامنے کہ یہ گڑھے والے ہیں کون اور کیوں آگ جلائی گئی اور تماشا دیکھنے والے کون ہیں، تماشا کس کا دیکھا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت تفصیل طلب واقعہ ہے.
آپ لوگ واقعے کے دلدار ہیں نا، سنو واقعہ. ایک زمانہ تھا دین اسلام سے پہلے، جب دین نصارہ ہی حق پر تھا، ابھی اسلام نہیں آیا تھا. جیسے اب اسلام سارے جہان پہ غالب ہے، یہی دین حق ہے. جب اسلام نہیں آیا تھا تو دین نصارہ غالب تھا، وہی حق پر تھا. ایک بادشاہ تھا جو مشرک تھا، اس کو توحید والوں سے نفرت تھی. جیسے آج بہت سے مشرک کو ایمان والوں سے نفرت ہے، طرح طرح سے ان کو پریشان کرنے کا راستے ڈھونڈتے رہتے ہیں. ایک کاہن تھا اس زمانے کا مشہور کاہن، بعض نے کاہن کہا ہے، بعض نے ساحر کہا ہے. ساحر جادوگر، اور کاہن کہانت کرنے والا. کہانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ سچی کچھ جھوٹی خبریں شادی سے سن کر پھیلا دینا، جو کہانت کرتے ہیں. کہانت کا گفتگو کسی اور موقع پر آئے گی، آج وہاں نہیں ہو سکتا. وہ کاہن اور جادوگر بادشاہ کے پاس تھا، بوڑھا ہو رہا تھا، فن کا ماہر تھا. اس نے بادشاہ سے کہا دیکھو میرا بڑھاپا آ رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ مجھے ایک اچھا بچہ تو صحیح جس بچے کو میں سکھاؤں، میرا فن باقی رہے. اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہونہار ذہین اچھا تیز تغار بچہ اس کاہن کے حوالے کر دیا گیا، تم سکھاؤ اس کو. راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا تھا، ہمارے آج کی زبان میں مولوی صاحب کا گھر. وہ روزانہ جادو سیکھتا، کہانا سیکھتا، لیکن آتے جاتے ہوئے راستے میں راہب سے مل کر دین نصارہ بھی سیکھ لیتا. اس میں دیر ہو جاتی، وہاں دیر ہوتی تو وہاں مار کھاتا، یہاں دیر ہوتی تو یہاں مار کھاتا، لیکن مولوی صاحب سے سیکھتا. نصارہ کا حق ہونا اس کے دل میں بیٹھ گیا، کیونکہ اس وقت دین نصارہ ہی حق پر تھا. ایک روز ایسا شور ہوا کہ راستے میں کہیں شیر آ گیا اور راستہ بند ہے، سب حیبت سے گھر سے نکل نہیں رہے. یہ بچہ اپنا راہب کے پاس سے آ رہا تھا، اس کو اطلاع ملی. اس نے بسم اللہ کہا کہ پتھر پھینکا، شیر ہلاک ہو گیا. اور اس نے دعا کیا تھا کہ اللہ اگر نصارہ کا دین سچا ہے تو یہ شیر ہلاک ہو جائے، اور اگر بادشاہ کا دین سچا ہے یعنی شرک کا دین اچھا ہے تو یہ ہلاک نہ ہو. شیر ہلاک ہو گیا. شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ ایک بچہ ہے جس نے ایسا کہا کہ مارا تو پتھر سے شیر مر گیا. اب بادشاہ نے بلایا بچے کو بلایا، اس راہب کو بلایا اور جادوگر کو بلایا، سب کو اکٹھا کیا. سب لوگوں کو اس نے قتل کروا دیا، مگر بچہ قتل نہیں ہو سکا. کہا اس بچے کو یہاں قتل نہیں کرنا، اس کو لے جاؤ پہاڑ پہ سے نیچے گراؤ تاکہ اس کا وجود بکھر جائے، سزا عبرت نہ ہو. لوگ لے کے گئے پہاڑ پہ سے گرانے کے واسطے، جو لے کے گئے تھے وہ خود ہلاک ہو گئے، بچے چلایا. سب پریشان. لوگوں نے کہا کہ اس کو دریا بند کر دو، سمندر میں لے گئے جبا کے پھینکنے کے لیے. جو لے گئے تھے وہ سب ڈوب گئے، بچے چلایا. اس کے ساتھ اللہ کی قدرت تھی. جب پانی میں ڈوبنے سے بچ گیا، پہاڑ سے گرنے سے بچ گیا، تو بادشاہ اس سے عاجز ہو گیا، پھر چلا رہا. اس بچے نے کہا بادشاہ مجھے مارنا ہی چاہ رہے ہیں، تو جو ترکیب میں بتاؤں اس ترکیب سمجھ سکتا ہوں میں، نہ پہاڑ سے گر کے نہ سمندر میں غرق ہو کے. یہ ترکیب یہ ہے کہ تم تیر چلاؤ اور یہ کہو بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں مارتا ہوں، بسم اللہ کا تیر چلاؤ، میں بتاؤں گا. بادشاہ نے یہ بات سمجھانی، اس نے کہا اس کو مارنا مقصود ہے، اس نے بسم اللہ کہا اور تیر چلایا اور یہ بچہ مر گیا. اب لوگوں نے دیکھا کہ اگر یہ اللہ کا دین سچا نہ ہوتا تو یہ بچہ نہیں مرتا، لہٰذا پورا شہر اسلام میں داخل ہو گیا، نصارہ کا دین قبول کر لیا. اب بادشاہ پریشان ہو گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے سب کا دین بدل چکا ہے، سب کے سب عیسائی ہو گئے. اب اس نے کہا کہ لوگوں میں عام کر دو کہ جو اپنا دین اور ایمان نہیں چھوڑے گا اس کو میں آگ میں جلا دوں گا. لوگ جلنے کو تیار ہو گئے لیکن اپنا ایمان چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے. سب یہاں حاضر. لکھا ہے 12,000 لوگوں کو اس نے آگ میں ڈال دیا. اس آگ کی خندق کا یہاں ذکر چل رہا ہے جس میں 12,000 لوگوں کو جلا کر لایا، لیکن کسی نے بھی اپنے ایمان سے توبہ نہیں کی. اور یہ کہا کہ ایک نہیں دو نہیں، اگر جانیں زیادہ بھی ہوتی تو ہم سب لے لیتے اللہ کے نام پہ. ان ایمان والوں کے جلنے کا یہ مشاہدہ کر رہا تھا، یہ کافروں کا حال تھا. کافر بادشاہ اور پورے اس کے وزراء اور ہمنشین سب مل کے بیٹھ کے ان جلنے والوں کا مشاہدہ کر رہے تھے. اللہ نے ان کے لیے یہ انتظام کیا جو بی بی آسیہ کے پاس انتظام کیا تھا. جب فرعون نے پتھر ڈالنا چاہا بی بی آسیہ پہ تو روح اللہ نے پہلے ہی قبض کر لیا. پتھر کہاں گیا؟ بے جان جسم پر. ایسے یہاں بھی ہوا، اللہ نے ان تمام کی روحوں کو قبض کر لیا اور ان کے بے جان جسم پر عذاب ڈالتے رہے وہ لوگ. لیکن ہوا یہ کہ وہ آگ دھیرے دھیرے پھیل گئی اور پورے شہر میں چھا گئی. تو جتنے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے وہ سب کے سب اسی آگ کا شکار ہو گئے، سب کے سب اسی آگ کا شکار ہو گئے اور اس آگ کو روکنے کی طاقت میں نہیں رہی. ان کا جرم کیا تھا؟ صرف یہ جرم تھا کہ وہ مومن تھے اور یہ اس ایمان کے دشمن تھے. بس سنانا یہ مقصود ہے کہ ایمان اتنی مضبوط شے ہے کہ اس سے غلبہ ملتا ہے، اس کو کوئی قابو میں نہیں کر سکتا ہے، بشرطے کہ ایمان اتنا مضبوط ہو. ایمان اتنا مضبوط ہو. ایمان کی مضبوطی کو صحابہ کے عمل سے دیکھنا پڑتا ہے. دنیا چرخ سے اور کوہ سے پتھر پر سے تیر و تلوار تبر نیزہ و خنجر پر سے ختم ہو جائے ہر ایک رنج و مصیبت مجھ پر، میرے ایمان میں جنبش و لعنت مجھ پر. ٹس سے مس نہیں ہوئے، جان دے دیا، آگ کے حوالے ہو گئے. ان لفظوں کو دیکھو اس کے ساتھ. قسم ہے آسمان کی عبور والا ہے، اور قسم ہے موعود یعنی قیامت کے دن کی، اور قسم ہے شاہد یعنی جمعہ کے دن کی، اور مشہود یعنی یوم عرفہ کی. مارے گئے گڑھے والے آگ جو ایندھن والی ہے، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ لوگ اس گڑھے پر بیٹھے ہوئے ہیں. قعود کے معنی بیٹھنا. قاعدہ جو آپ نماز میں بیٹھتے ہیں نا، اس بیٹھک کا نام قاعدہ ہے. 2 رکعت پہ ہے تو قاعدہ اولا، اور 4 پہ ہے تو قاعدہ اخیرہ، 3 پہ بھی ہے تو قاعدہ اخیرہ. تو قعود کے معنی بیٹھک. وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہم اور وہ لوگ علی ما یفعلون جو کر رہے تھے بالمؤمنین ایمان والوں کے ساتھ شہود، اس کا مشاہدہ کر رہے تھے. جلتا ہوا دیکھنا یہ قساوت قلبی کی دلیل. ایک انسان آگ میں جل رہا ہے اور ایک انسان تماشا دیکھ رہا ہے. کیا یہ قساوت ہے؟ ابھی حال ہی میں مشاہدہ ہوا ہے کہ ہزاروں بچے، ہزاروں عورتیں جلائی گئی، جلانے والے بھی انسان، جلنے والے بھی انسان. قرآن کریم میں وفادار گھوڑے کو کہا گیا، کتے کو نہیں. کیونکہ کتے کا ایک خراب وصف یہ ہے کہ وہ اپنے جیسے کتے کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا. اگر یہ خرابی انسانوں میں آ گئی کہ وہ اپنے جیسے انسان کو دیکھ نہیں سکتا
تو یہ صفت قابل نفرت. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جو قساوت رکھی کہ ان لوگوں نے اس مشاہدے کو دیکھا, جلتے ہوئے انسانوں کو دیکھا. رب کریم فرماتے ہیں کہ جرم کیا تھا؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله, اور نہیں تھا ان کا کوئی قصور, کوئی عیب. نقموا, انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا, کوئی عیب نہیں کیا. وما نقموا منهم, اور ان سے انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر کس بات کا؟ الا ان يؤمنوا بالله, کہ وہ ایمان لائے اللہ پر. بس یہ قصور ہے. اور ایمان لانا یہ کوئی قصور ہے نہیں, لہذا وہ بے قصور ہے. لہذا بے قصور کو جلانا آگ میں یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ظلم تھا, اور ظلم کا دنیا ہی میں انجام دکھائی دیتا ہے, دنیا میں بھی انجام نظر آتا ہے. اللہ کی دو صفتیں بتائیے. نمبر 1 العزیز, نمبر 2 الحمید. اللہ کے ساتھ دو صفتیں لانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ جو عزیز ہے یعنی زبردست ہے, اس کا حکم کوئی ٹال نہیں سکتا, اس کی مخلوق کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. اگر وہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا, آگے آ رہا ہے. وہ جو غالب ہے, جو عزیز ہے, جس کا ڈومینیشن ہے, اس کا حکم کیا نہیں ہو سکتا اس کے حکم سے. اس کے اوپر ایمان لانے کی سزا یہ ہے کہ وہ ڈرا لو. لیکن اللہ کی صفت ایک اور ہے الحمید, تعریفوں والا, زبردست ہے, کہ ایسے ایسے مجرموں کو بھی ڈھیل دے رہا ہے, ان کے لیے مہلت دے رہا ہے. اللہ کی تعریف, وہ ایمان لائے اللہ پر جو غالب ہے اور سزاوار حمد ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض, وہ ذات کی جس کے لیے بادشاہت ہے زمین و آسمان کی. زمین سے آسمان تک کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ. آپ کے گھر میں کسی اور کا دخل آپ برداشت کریں گے جبکہ آپ میں طاقت بھی ہو, قدرت بھی ہو؟ اللہ کے ملک میں جو ملک زمین سے شروع ہوتا ہے آسمان تک, ان درمیان میں ہم موجود ہیں اور یہ ظلم کرتے ہیں. اور ظلم کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کو یعنی اپنے مالک کو مانتا ہے اس کو ڈرا رہے ہیں. واللہ, اور اللہ علی کل شیء شہید, ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, خوب واقف ہے. شہید کے معنی یہاں حاضر کہتے ہیں. واللہ علی کل شیء شہید, اور اللہ ہر چیز پر خوب واقف ہے. میرا بندہ چل رہا ہے, اللہ دیکھ رہے ہیں. ابراہیم کے لیے آگ تیار ہوئی, ابراہیم نے کہا اللہ نے جلنے کو دیکھ رہا ہے. بندہ اس بات کا یقین کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مدد فرماتے ہیں. مگر شہید یہ لفظ ذرا اچھی طرح دیکھ لو, بہت لوگ غلطیاں کر رہے ہیں. شہید کے معنی شین ہے دال, اس کا مادہ ہے شہیدہ. شہید کے معنی آتے ہیں حاضر ہونا, موجود ہونا, مشاہدہ کرنا. گواہ کو بھی شاہد کہتے ہیں کیونکہ وہ واقعہ دیکھا ہوا ہے, وہ موقع پر موجود تھا, مشاہدہ کر رہا تھا. تو شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ وہ اللہ کی جناب میں جان کو ہتھیلی پہ لے کے حاضر ہوتا ہے. میں جان دے کر حاضر ہوا ہوں, اپنے جان آپ کے حوالے کر دیا ہوں, تو جان کو حاضر کر دیا تو شہید ہے. جان دے دی اسی کی تھی, تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, یہ شہید کا لگتا ہے. شاہد مشاہدہ کرنے والا. مشہود ابھی دیکھا آپ نے, جس کا مشاہدہ لوگ کریں یہاں سے سارے عالم سے جا کر میں اس میدان میں کھڑے ہو کر مشاہدہ کرتے ہیں, تو وہ عالم جہاں جمع ہوتا ہے وہ مشہود ہے. جمعہ خود آتا ہے تو وہ شاہد ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کیا ہے؟ شہید. شہید کے معنی حاضر, شہید کے معنی موجود, شہید کے معنی مشاہدہ کرنے والا, شہید کے معنی دیکھ رہا ہے. اللہ کی بہت صفتوں میں سے شہید پر اگر توجہ رہی آپ کی, آپ کو کسی نے ایک بار گالی دیا, اس کو اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ شہید ہے. کسی نے مظلوموں کے ساتھ زیادتی کی ہے, اللہ شہید ہے, دیکھ رہا ہے. یہ صفت شہید اگر دل میں بیٹھ گئی تو اللہ ہر جگہ حاضر ہے. یہ حاضر ہے کہ معنی اسی کا ترجمہ ہے اللہ شہید ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا علم ہے ہر جگہ, اللہ کی ذات عرش پہ محدود ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کی ذات اگر عرش پہ محدود ہے تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو محدود ہو؟ اللہ عرش پہ ہیں, اپنی شان کے مطابق ہیں, لیکن وہاں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اور کہیں بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ دلیل قیامت نہیں ملے گی. اللہ عرش پہ ہیں لیکن اپنی شان کے مطابق عرش پہ ہوتے ہوئے ہر جگہ شہید ہیں, یعنی ہر جگہ حاضر ہیں, موجود ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ تو عرش پہ ہیں بس یہاں نہیں ہے, عرش ہی پہ. یہ تو محدود ہونا ہے, ایک سمت میں محدود کر دیا. اللہ کی ذات عرش پہ اپنی شان کے مطابق ہوتے ہوئے بھی شہید ہیں, ہر شے پہ واقف, ہر چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں, ہر چیز اللہ کی آنکھوں میں. حضرت موسیٰ سے کہا جاؤ تم میری آنکھوں میں ہو, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, جاؤ میں تمہارا جاتا ہوا تمہیں دیکھ رہا ہوں. فإنك بأعيننا, جاؤ تم میری آنکھوں میں ہو. تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اپنے قدرت سے ایسا دیکھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ حاضر ہے, شہید ہے. نگہبانی تبھی ہوتی. اللہ نگہبان ہے, مہیمن ہے, شہید ہے, خبیر ہے, بصیر ہے. اللہ کی صفت سے بندہ جو واقف ہے تو سمجھتا ہے انہوں نے مجھے مارا, 10 کو بولتے پھرتا, 10 کو نہیں بولنا. یا اللہ دیکھا نا آپ نے اس ظالم کے ظلم کو دیکھا نا آپ نے, اب آپ اس کو دیکھ لیجیے, کہیں بولا آپ نے ایسا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جو قدرت ہے, اللہ کے پاس جو قدرت ہے آپ کو اس کا اندازہ نہیں. رب کریم اپنے ایک ایک بندے کو دیکھ رہا ہے. نبی کریم سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے, کفار قریش نے اجڑی لا کر سر پہ رکھ دیا. عبداللہ بن مسعود نے بھی فاطمہ کو خبر دیا, آپ لفظ ذکر آتے ہیں اور اس اجڑی کو ہٹاتے ہیں, اور نبی سجدے سے اٹھتے ہیں, کہتے ہیں اللہم علیک بقریش, اللہم علیک بعتبہ, اللہم علیک بشیبہ. جن کے نام لیے, 7 کے نام لیے, ان 7 کافروں کو یقین ہو گیا کہ اب ان کی زبان سے اطلاع دے دیا انہوں نے اللہ کو کہ میں مظلوم ہوں, ظالم بیٹھے ہیں, تو انہیں دیکھ لے. چن چن کے پورے سنتوں ہجری بدر میں مارے گئے, ایک بھی نہیں بچا اس میں سے. حضور نے کس سے کہا؟ اللہ سے کہا, اے اللہ ان کو دیکھ لے. وہ لوگ آپس میں دوسرے کو ٹھیل رہے تھے, ہنس رہے تھے, ایک دوسرے پہ دھکے دے رہے تھے. ان کے اس ٹھیلنے کو اللہ نے خود بخود دیکھا, لیکن جب نبی نے کہا اللہ ان کو دیکھ لے, تو اللہ نے ان کی ہلاکت کا انتظام کر دیا. بندہ جب مظلوم ہوتا ہے تو ان کو بولنے کے بجائے اللہ سے بول کے دیکھو. لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس اللہ پہ آپ کا یقین ہے وہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے, ہر مظلوم کی آپ کو وہ سنتا ہے. لیکن صفت شہید سے ہم اب تک ناچنا, ہمارے ساتھ سنا ہے بولتے, ہمارے ساتھ سنا ہے بولتے, کبھی نہیں آتا اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ علی کل شیء شہید, واللہ علی کل شیء شہید, ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں, اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. اللہ نے وعدہ فرمایا ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. اس آیت میں اللہ نے وعدہ فرمایا ایک شرط کے ساتھ, ان الذين, بے شک جو لوگ, فتنوا, فتنے میں ڈالا, آزمائش میں ڈالا. کون سی آزمائش؟ ایمان چھوڑتے ہو یا آگ میں جانا ہے, کیسی آزمائش ہے؟
آپ میں سے کسی کو پکڑ کے کوئی کہے کہ دادو آگ میں چھوڑتے ایمان کیا کریں گے؟ بھائی چھوڑ دوں گا، میں چھوڑ دوں. اور یہ لوگوں کی ہمت دیکھو، جان دے دی مگر آگ کی پرواہ نہیں. کتاب الایمان بخاری میں روایت ہے کہ جس شخص کو ایمان کی لذت چاہیے اس میں 3 خوبیاں چاہیے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ کفر میں لوٹ کر جانا اس کو اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہو. آگ میں ڈالا جانا کتنا پسند ہے؟ اتنا ہی زیادہ ناگوار ہو. کفر میں لوٹنا تو ایمان کی لذت پائے گا، اتنا شدت ہو ایمان کی. تو فتنے میں ڈالا جنہوں نے، یعنی آزمائش میں ڈالا. ایک طرف آگ ہے، ایک طرف ایمان ہے. کیا بچاتے ان لوگوں نے اپنا ایمان بچایا، آگ کو ختم لائے بغیر. تو بے شک انہوں نے فتنو فتنے میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا. کس کو؟ المؤمنون المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا، تکلیف پہنچایا. ثم لم يتوبوا، پھر توبہ نہیں کیا. اللہ کی شان دیکھو. ایمان والوں کو جنہوں نے زندہ آگ میں ڈال دیا، ایمان والوں کو جلایا، اللہ نے ان ظالموں کو اپنی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. ثم لم يتوبوا، پھر توبہ نہیں کیا تو فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے. یعنی آزمائش میں ڈالنے کے بعد اگر توبہ کر لیا تو دروازہ اب بھی کھلا ہے، معاف. اللہ کا دروازہ توبہ کا 100 بار بھی غلطی ہو تو 100 بار دروازہ کھلا ہے. ادھر گئے مادر گئے نومیدی نیز 100 بار اگر توبہ شکست نہیں بادا، یہ دروازہ ایسا ہے جہاں کوئی نومید نہیں ہوتا. اگر 100 بار بھی توبہ توڑ دیا ہے دروازہ اب بھی کھلا ہے. ثم لم يتوبوا، کہ انہوں نے توبہ نہیں کیا تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے. اور توبہ کر لیا تو اللہ ابھی معاف کرنے کو تیار ہے. یہ 2 چیزیں بظاہر دیکھی ہیں، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب. اور ہم عذاب الحریق، حریق مانے جلنا، جلنے کا عذاب. چونکہ انہوں نے جلایا تھا اس لیے ان کے لیے جلنے کا عذاب بتایا اللہ نے، ورنہ جہنم میں تو بہت ہے عذاب. تو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے جہنم کا عذاب اور ایک ہے جہنم میں جلنے کا عذاب. جہنم میں کتنے قسم کا عذاب ہے؟ سانپ کا عذاب ہے، بچھو کا عذاب ہے. یہاں تک کہ جو متکبر ہے نا، سینہ تان کے اکڑ کے چلتے ہیں پیروں سے ٹھوکریں مارتے ہوئے، ان کے لیے پہاڑوں کے چڑھنے کا عذاب ہے. چڑھو اترو، چڑھو اترو. کیوں؟ جب پہاڑ پہ کوئی چڑھتا ہے تو سینہ تان کے چڑھ سکتا ہے کیا؟ نہیں چڑھ سکتا، جھکانا پڑے گا. اللہ نے انتظام کیا ہے. آ رہی ہے سورہ مدثر کی آیت آ رہی ہے سورہ مدثر میں. سورہقہ صعودا، صعودا کیا ہے؟ پہاڑ کا نام ہے جہنم میں. یہ ولید کے پاس رکھا ہے جو چلتا تھا کے حضور کے سامنے آ کر چلتا تھا. اللہ نے کہا آنے دو، میں اس کو چاہوں گا سعود پہاڑ پہ، چڑھو اترو. کیوں؟ سینہ تاننے کا علاج یہ ہے. تو جہنم میں تو کئی قسم کے عذاب ہیں. جہنم میں ایک کنواں ہے جس کا نام ویل ہے، جہنم کے دوسرے حصے اسے پناہ مانگتے ہیں. جہنم میں جسرین کا عذاب ہے، زقوم کا عذاب ہے، زمہریر کا عذاب ہے. تو جہنم میں عذاب کی بہت سی قسمیں ہیں کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے بندوں کو جلایا تھا. ان کو کون سا عذاب ملے گا؟ جلنے کا عذاب. ولہم عذاب الحریق، جلنے کا عذاب دیکھیں گے. جو آدمی جیسا عمل کرتا ہے عمل کی مماثلت سے سزائیں مقرر ہوتی ہیں. کوئی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا واعظ اپنے واعظ میں غلط باتیں قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، صرف صدقہ وصول کرنے کے لیے سناتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قینچی دیں گے، اپنی زبان کترتا رہے گا. العیاذ باللہ. کیوں کترتا ہے؟ کیونکہ زبان سے غلط استعمال کیا، کترتا رہے گا. زانیوں کے واسطے کہا ہے، زناخوروں کے لیے، زنا کا کام کرنے والوں کے لیے ان کی شرمگاہوں سے گندگی باتیں رہے گی. سودخوروں کا یہ حال لکھا ہے کہ ان کو پتھر سے مار مار کے ڈھکیلتے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ غریب سے جو پیسہ دیے تھے اس کا سود لیتے گئے، اسے کبھی سود سے باہر آنے کا موقع نہیں دیے، اس لیے یہ بھی مار کھائیں گے، پتھروں سے باہر نہیں آئیں گے. فجر کو چھوڑنے والے کو لکھا ہے کہ اس کے سر کو کچلیں گے جب تک دوسری نماز کا وقت نہ آ جائے. کیوں؟ کیونکہ فجر کی نماز چھوڑا تھا، اس سر میں سور لے کر سو رہا تھا، پتھر سے مارا جائے گا. تو سزائیں ہوتی ہیں اس کے عمل کی مماثلت سے. یہاں فرمایا کہ چونکہ انہوں نے جلایا ہے اللہ کی مخلوق کو، لہذا ان کو جلنے کا عذاب ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے جلانے کا عذاب صرف اللہ کو حق ہے، جسے جان بخشی ہے. کسی کو جان لینا، جان آگ کے ذریعے سے منع ہے، آگ کا عذاب دینا منع ہے. چونٹی ہے نکل گئی، کیا کرتے لوگ؟ نکالے آگ ڈال دیا اس کے اوپر، پورا جل جاتی. آگ کا عذاب ہے، منع ہے. چونٹیوں کو مارنا اس انداز سے منع ہے، دوسرے انداز سے مار سکتے آپ. جو چیزیں مضر ہیں ان کو آپ مار سکتے، اقتلوا المضر قبل الایذاء، لیکن آگ سے عذاب دینا یہ اللہ کی صفت ہے. کسی کو حق نہیں ہے کسی کی جان آگ سے لے. تو یہاں انہوں نے آگ سے جان لیا تھا، سزا دیا اللہ نے کیونکہ وہاں جلنے کا عذاب ہے. اس کے برخلاف جو مومن ہیں، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار، بے شک جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں. عملوا الصالحات، عمل صالح، دو شرط ہے نا، ایمان عمل صالح. آج بہت لوگ ایمان لائے عمل صالح نہیں، بہتوں کے پاس عمل صالح ہے تو ایمان صحیح نہیں. 2 شرطیں یاد رکھ لو، ایمان عمل صالح. اور صالح کی تعریف یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو. منمانی کوئی کام کر لیا تو عمل صالح نہیں ہے. صالح کس کو کہتے ہیں؟ درزی کو آپ نے کرتا دیا، کپڑا دیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ایسے سلنا، چھوٹا ہوا بڑا ہوا تو مانتے آپ، ہم تو پھر کے چلے آتے. اللہ نے کہا ہے میرے لیے بھی اگر کوئی عمل صالح لے کے آنا چاہتا ہے، یہ میرا محبوب ہے، میرا لاڈلا ہے، سید الانبیاء ہے، اس جیسی نماز پڑھنا، اس جیسا لباس اور حلیہ اور چہرے پر داڑھی ہونا اور اس جیسا شملہ ہونا، سید الانبیاء کی نقل کرنے والا عمل صالح لے کر آئے گا تو مجھے پسند آئے گا اور اس سے ہٹ کر آئے گا، مجھے پسند ہوگا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہلوایا اے محبوب بیان کر دو اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میری نقل کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے. کیا کامیاب ہوگے؟ یحببکم اللہ، تمہیں اللہ محبوب بنا لے گا. محبوب کی نقل کرو گے محبوب بن جاؤ گے، اور دشمن کی نقل کرو گے دشمن بن جاؤ گے. جس کی کہہ لو نقل. تو عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ ہو اور وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، انسانوں کو دکھانے کا خوش کرنے کا موقع نہ ہو. اگر اچھا عمل ہے حضور کی سنت کے مطابق ہے لیکن کسی اور کو خوش کرنا ہے، چلا گیا باطل. شہید کی شہادت پر اجر نہیں ملے گا اگر دکھانے کا کرے گا. اس پر بہت روایتیں، بے شمار روایتیں. جن لوگوں نے ریاکاری کی ہے، ریاکاری کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا سلوک یہ ہے، میں تو تمام پارٹنرشپ سے بے نیاز ہوں. انا اغنى الشركاء عن الشرك، جتنے لوگ میرے ساتھ شریک ہیں نا، میں بیزار ہوں، میں چھوڑ دوں گا اپنے پارٹنر کو، اس عمل کو، اور کہوں گا اس کا بدلہ کسی سے مانگ لے، میرے پاس کچھ نہیں. جو عمل خالص اللہ کے لیے ہوگا اس کو ملے گا. تو اللہ کا حکم ہو، وہ عمل نبی کے طریقے پر ہو، وہ خالص اللہ کے لیے ہو، کسی اور کو شامل نہ کیا ہو، تو عمل صالح بنتا ہے.
لہم جنات تجری، ان کے لیے باغات ہیں، جنات مانے باغات، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہیں، ایسے باغوں میں داخلہ ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اصل کامیابی ہے، ذالک، یہ جس کا تذکرہ چلتا ہے، الفوز الکبیر، بڑی کامیابی ہے، دنیا کی نگاہ میں وزیر اعظم بن جانا کامیابی ہے، صدر جمہوریہ بن جانا کامیابی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے لیے جنت کا نہیں ملا تو کامیابی وہ نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ تمہارا داخلہ جہاں ہو جائے، ذالک الفوز الکبیر۔ آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کائنات جا رہی ہے، کائنات چلی جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ یہ سب اپنے اپنے موقع سے دنیا میں آئے اور ان کی باری ختم ہو گئی۔ ایسا ہم کو بھی لوگ دیکھیں گے کہ ہم بھی جا رہے ہیں، جیسے ہم دوسروں کو کہا دیتے ہیں نا، دوسرے لوگ ہم کو بھی کہا دیں گے، باری ہے آنا جانا جہاں میں جاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، جیسا تمہارا نہیں۔ جب وہ دن آ جائے کہ ساری کائنات ختم ہو جائے تو ذالک الفوز الکبیر کا مطلب یہ بڑی کامیابی ہے، کیا ایمان عمل صالح لے کر اللہ کے پاس گیا اور اللہ نے پسند کر لیا، گھر میں آ جاؤ کہہ دیا، بس یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی کے حاصل کرنے کے لیے شوق دلایا، میرے گھر میں آنا چاہتے ہو، میرے پاس دعوت ہے، آنا چاہتے ہو، دو شرطیں ہیں، ایمان عمل صالح لے کے آؤ داخلہ، یہ انٹری فیس، ہمارے کلب میں آنا چاہتے ہو، یہ ممبرشپ ہے، ہماری شرائط کی ہیں، دنیا کی شرطیں منظور، لیکن جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، وجود بخشا ہے، اس کی کوئی شرطیں ہیں، میری ذات کا یقین کر لو، میرے حقوق کی قدر کر لو، اور کوئی شرط نہیں، آ جاؤ ہمارے اسکول میں آنا ہے، ہمارے اسکول کا یونیفارم پہن لو، چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا، ایک ہی شرط رکھا ہے اللہ نے۔ اگر کوئی بندہ اس چیز کو نہیں مانتا، جب بچہ چاکلیٹ سے نہیں مانتا تو ٹیچر ڈنڈا اٹھاتا، اچھا ٹھیک ہے تم کو ترغیب سے نہیں کام چلتا، اگر لیٹ آئیں تو ڈنڈا کھائیں گے، اب سمجھ میں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ شدید ہے، سخت ہے، جس کو پکڑیں گے وہ بچ نہیں سکتا، منحوسی کا عذبہ، جس کا حساب دیا گیا بچے گا نہیں، عذاب ہو کرے گا۔ ان بے شک بطش پکڑ ربک، آپ کے رب کی، لشدید، البتہ ضرور شدید ہے۔ اس پکڑ سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہی ہے کہ ایمان ہو، عمل صالح ہو، اس کے سوا اور کوئی شکل نہیں ہے۔ انہ ہوا یبدئ و یعید، بے شک وہ وہی ہے جو دنیا کی ابتدا کرتا ہے، وہی اس کا اعادہ کرے گا۔ یبدئ، انہ بے شک وہ ہوا وہی ہے، کون ہے؟ یبدئ، بدایت کے معنی شروع کرنا، وہی پیدا کرتا ہے، یبدئ شروع کرتا ہے یعنی پیدا کرتا ہے، وہ یعید، اور وہی اعادہ کرے گا، جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے دوسری بار بھی وہی پیدا کرے گا۔ کافروں کا سوال تھا دوبارہ کون پیدا کرے گا، دوبارہ کون بنائے گا؟ اس کا جواب ہے جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا وہی دوسری بار پیدا کرے گا، پہلی بار پیدا کر سکنے والا دوسری بار پیدا کرنے پر قادر کیوں نہیں؟ انہ ہوا یبدئ و یعید، بے شک وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے دوبارہ پیدا کرے گا، قدرت کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہاں اس کے اوصاف میں سے وہو الغفور الودود، اور وہ غفور ہے، غفور مانے مغفرت کرنے والا، باتیں مان کے آ جاؤ مغفرت دے لو، اور صرف مغفرت نہیں بلکہ الودود، محبت کرنے والا ہے، محبت، ودود کے معنی آتے ہیں محبت کرنے والا، الودود اللہ کی صفت، مبالغہ، چاہنے والا، اپنے بندوں سے پیار کرنے والا، جتنا زیادہ بندہ اللہ کو چاہتا ہے اس سے زیادہ اللہ بندے کو چاہتے ہیں۔ جب کوئی بھولا ہوا بھٹکا ہوا اللہ کے پاس آتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں کہ تشریف دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک ریگستان میں اونٹ پہ سوار جا رہا، ریگستان، اونٹ پہ اس کا کھانا ہے، اس کا کپڑا ہے، اس کا پانی ہے، اس کا پورا اثاثہ اسی اونٹ پر ہے، ریگستان، آنکھ لگ گئی کسی جھاڑ کے نیچے، سو گیا، دیکھا تو اونٹ ہے، کام چلا گیا، اب پریشان، بولتا ہے پیدل کہاں پہنچوں گا، پیاس لگ جائے گی، پانی نہیں ملے گا، بھوک لگ جائے گی، کھانا نہیں ملے گا، کون بچائے گا؟ اسی حیبت میں اب اسے یقین ہو گیا کہ مجھے مرنا ہی پڑے گا، کیونکہ طاقت نگاہ ریگستان، کوئی انسان نہیں، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں، اب تو مرنا ہی مرنا ہے۔ اسی فکر میں دھیان ہو کے مضموم ہو کے پڑ جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہی اونٹ وہی سامان پھر حاضر ہے، تو خوشی نے بولتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، خوشی نے بھاگ کے بولتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ جس طرح سے یہ بندہ خوش ہو کر چاہ کر جملہ الٹا بول دیتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب بندہ بھٹکا ہوا اللہ کے در پہ آ جاتا ہے تو اللہ ایسا ہی خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرے در پہ آ گیا۔ اب سوچو جو بندہ بھٹکا ہوا تھا اس کے آنے سے رب کریم اتنا خوش ہوتے ہیں تو ان بھٹکوں کو راستہ بتا کر لانے والا کیوں رب کا حقدار نہیں بنتا؟ اس لیے میں آپ سے بولتا ہوں نا، تنہا مت آیا کرو، ساتھیوں کو لے کے آیا کرو، ہر بھولے بھٹکے کو جوڑنے کی کوشش کرو، اسی بات سے بولتا ہوں میں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میری کوئی خواہش ہے، بڑا مجمع دکھائی دے گا، بڑا مجمع کی مجھے کوئی خواہش نہیں ہے، بلکہ جتنے زیادہ لوگ سدھریں گے اتنا اجر ملے گا، جتنا زیادہ لوگ سدھریں گے اتنا اجر ملے گا، اللہ کا پیغام جتنے دنوں تک پہنچے گا، جتنے لوگ سدھریں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوش ہوتے ہیں، کیوں؟ الودود ہے اللہ۔ ہمارے بزرگ لکھتے ہیں، ہمارے بزرگ سے مراد اساتذہ، اگر کسی بیوی کا شوہر بیوی کو نہیں چاہتا ہے تو بیوی الودود کا ورد کرے، شوہر چاہنے لگ جائے گا۔ کیوں؟ الودود کے معنی ایک وہ ذات جو اپنے بندوں سے پیار کرتی ہے، تیرے پیار کا واسطہ ہے کہ مجھے نہ چاہنے والا مجھے چاہے تیری وجہ سے، اور اس کے دل میں اللہ محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو یا ودود پڑھ کر دیکھو، یا ودود ورد کر کے دیکھو، الودود اللہ کی محبت ہے۔ اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا کسی موقع پر توبہ استغفار کے عنوان سے کہ اللہ الودود ہیں، یہ ہمیں آپ کو بتایا نہیں گیا، ہم سب کی محبت سے واقف ہیں، بیوی کی محبت سے واقف، دوست کی محبت سے واقف، کسی نے لاکھ دولار دے دیا اس کے احسان سے واقف، اللہ ودود ہیں، ان کی چاہت سے ہم واقف نہیں۔ یہ حدیث بار بار سناؤ، بار بار۔ اللہ رب العزت نے جب محبت کو پیدا کیا تو محبت کو دنیا میں نہیں بھیج دیا، اس کے پہلے 100 ٹکڑے کیے، جیسے آپ کیک کاٹتے ہیں، کیک اور کیا کرتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسکریم کاٹتے ہیں، اسکریم، یہ سمجھانے کے لیے اللہ نے محبت کے ایسے 100 ٹکڑے کیے، اور 99 حصہ 99 ٹکڑے محبت کے اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے، اور ایک ٹکڑا دنیا میں بھیجا۔ وہ ایک ٹکڑا جو دنیا میں بھیجا محبت کا، اس کے پھر حصے بخرے قسم ہوئے، جیسے ماں بیٹی سے پیار کرتی ہے، جیسے باپ بیٹے سے پیار کرتا ہے۔ محبت کس کی کس سے بھی ہے؟ یوسف کو زلیخا سے ہے، زلیخا کو یوسف سے ہے، بلقیس کو سلیمان سے ہے، سلیمان کو بلقیس سے ہے، ساری کائنات کی محبتیں سمیٹ دی جائیں تو 1/100 کا حصہ ہے، اور اللہ کے پاس محبت کے 99 درجے ہیں جن سے اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔
یہ ہے الودود کی صفت. اتنا کیا کرتا ہے اللہ اپنے بندوں سے؟ اتنا کیا کرتا ہے اللہ؟ کسی کو عذاب دینا نہیں چاہتے. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے؟ اگر تم قدردان ہو، اگر تم مومن ہو تو تم کو اللہ عذاب دے کر کیا کریں گے؟ اللہ تو جاننے والے قدردان ہے. تمہارے دل میں اگر اللہ کی قدر ہے تو اللہ کے پاس تمہاری قدر ضرور ہے، بلکہ تمہارے آنسوں کی قدر ہے، تمہارے منہ سے نکلنے والے جملوں کی قدر ہے. تم نے کہا استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، اس جملے کی قدر اللہ کی، اللہ نے معاف کر دیا. تو الودود اللہ کا ایک ایسا نام ہے جس میں لذت نکلتی ہے. سرور الودود اللہ کا نام ہے. اللہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے اس قدرت سے واقف ہوتا ہے کہ وہ غفور بھی ہے، ودود بھی ہے، یعنی مغفرت پر بھی قادر ہے، اور اس میں کوئی قسم سے کوئی حجت نہیں بلکہ ودود ہے، چاہتا بھی ہے کہ تم آؤ تم کو ہم معاف کریں. دروازے پہ لکھا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں دوں گا. بلکہ دوسری آیت یہ ہے کہ جو نہیں مانگتا تکبر کی وجہ سے میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا. یہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں ہے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ تکبر کی وجہ سے مجھ سے نہیں مانگتے سیدخلون جہنم داخلین، جہنم میں ڈال دیں گے. اللہ چاہتے ہیں، کیوں؟ صفت ودود کا تقاضا ہے. کون باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے خفا ہے، میرے قریب کبھی نہ آئے؟ کوئی چاہتا باپ؟ کون باپ ایسا ہوگا؟ اور کون سی ماں چاہتی ہے میری بیٹی میرے پاس دوبارہ نہ آئے؟ غلطیاں پہ غلطیاں کیے ہوں گے لیکن دل میں یہ ہے کہ کاش اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور یہ میرے پاس واپس آ جائے. تمنا ہوتی ہے. صفت ودود کا تقاضا یہ ہے کہ رب کریم ہر بندے کو چاہتے ہیں کہ بندہ میرے پاس آ جائے، اس پیشانی کو میرے واسطے خاص کرے. وہ الغفور الودود، وہ اللہ بخشش کرنے والے اور محبت کرنے والے ہیں. ذو العرش المجید، ذو العرش عرش والے، ذو مانے والا. اور عرش ہم تو اردو میں کہیں گے عرش، چھت کو کہیں گے، تخت کو کہیں گے، لیکن یہ جو عرش ہے یہ عرش کون سا ہے؟ العظیم ہے، المجید ہے. یہاں پر مجید کا اسی کو بزرگی والا عرش. اللہ تعالیٰ نے اس عرش کو پیدا کیا ہے، اس کا بھی رب اللہ، وہ رب العرش العظیم، عرش عظیم کا بھی رب ہے. یعنی اللہ تھے تو عرش نہیں تھا، عرش کو پیدا کیا اللہ نے. جب عرش نہیں تھا اللہ کا عرش اللہ نے پیدا کیا، بنایا اللہ نے. وکان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش پانی پر تھا، اللہ نے عرش بنایا. اللہ نے کرسی بنایا، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا. وہ عرش کیسا ہے؟ ساری کائنات زمین اور آسمان کتنے ہیں ان کی وسعتوں کو اندازہ نہیں کر سکتا آج تک لوگ. 7 زمین اور 7 آسمان، اور یہ سب اللہ کے عرش پہ، اللہ کی کرسی پہ آرام سے آ جائیں گے. ان کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ 7 زمین 7 آسمان اس میں آ جائیں. کون بولتا ہے یہ؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. 10 جملے ہیں کرسی میں، اس میں جملہ یہ بھی ہے وسع کرسیہ السماوات والارض. ان کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ آسمان 7 آسمان اور 7 زمین اس میں آ جائیں. اور کرسی عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے بڑے میدان میں ایک انگوٹھی پھینک دو. بڑے میدان میں انگوٹھی کی کیا حیثیت ہے؟ وہ ہے عرش کے مقابلے میں کرسی. اس کرسی کا یہ عالم، اور وہ عرش کہاں ہے؟ 7 آسمان پہ ہے، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 برس کا فاصلہ ہے. زمین سے آسمان تک 500 برس کا فاصلہ ہے. وہ بھی کس کے لیے ہے؟ کون جائے گا؟ فاصلہ اتنا ہے، کون طے کرتا ہے؟ وہ الگ بات ہے. اب سوچو کیا مسافت ہے، کیا بلندی ہے، کیا عظمت ہے، کیا قدرت ہے. اس عرش کا یہ مالک ہے، ذو العرش المجید، بزرگی والے عرش کا مالک. دنیا میں ایک ملکہ بلقیس تھی، اس کا تخت بن گیا، تو اس تخت کی وجہ سے اس کو گھمنڈ آ گیا، حکومت کر بیٹھی ملکہ بلقیس. گھمنڈ تھا، اتنے لاکھ کرسیاں آتی ہیں، اتنے لاکھ لوگ بیٹھتے ہیں. حضرت سلیمان نے کہا اس کا عرش اٹھا کے لاؤ، عرش اٹھا کے لاؤ. ایک نے کہا ہمیں ٹائم دو. کتنا؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ پھر آپ بیٹھ جاؤ. کہا تم بہت ٹائم مانگتے ہو، اتنا ٹائم نہیں. دوسرا بولتا ہے آپ پلک سب کو میں حاضر کرتا ہوں، کلم ہل بسر پلک سب کو میں حاضر کرتا ہوں. انا آتی کبھی ہی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک سب کو. ایک بادشاہ سلیمان علیہ السلام اس کا تخت اٹھا کر لاتے ہیں پلک جھپکنے کی مقدار میں. اور جب بلقیس آتی ہے یہاں تک پہلے سے موجود ہے، اس نے یہی طرح ہے، اس کی حالت بگاڑ دیا تھا، کچھ اس میں سے زراعت نکال دیا تھا، سونے الگ کر دیا تھا. اب وہی ہے بھی نہیں بول سکتی، وہ نہیں ہے بھی نہیں بول سکتی، کام نہ ہو گویا کہ وہی ہے بولتی. اللہ نے یہ طاقت دیا ہے ایک سلیمان جیسے انسان میں، ساری کائنات کا تخت اٹھا کر لانے کے لیے. یہ طاقت بخشا ہے اپنی مخلوق میں. وہ خود کتنا طاقتور ہوگا جو عرش عظیم کا مالک ہے. اس کا حکم توڑنے والوں یہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کو سوچ کے کس کا حکم توڑ رہے ہو؟ جو غفور بھی ہے، جو ودود بھی ہے، جو عرش مجید کا مالک بھی ہے، تم کس کا حکم توڑ رہے ہو؟ اور ایک جملہ ہے فعال لما یرید. فعال، فاعل کہتے ہیں کرنے والا، اور فعال مبارکہ ہے جو چاہے کرنے والا، جو چاہے کرنے والا. فعال ہمارے پاس فعال کہتے ہیں متحرک کو. متحرک مانے ابقری شخص، ڈائنامک آدمی، جو چاہے وہ کر سکے. اللہ کی صفات میں صفت کیا ہے؟ فعال. جیسے ہم کہتے ہیں قول سے قوال، ویسے فعل سے فعال، کر گزرنے والا. کیا؟ لما یرید، اس کا ارادہ کر لے، ارادہ کر لے ساری مخلوق ختم، ارادہ کر لے کہ مخلوق تبدیل، ارادہ کر لے کہ یہ زمین آسمان بدلنا ہے، تبدیل کرنے پر وہ قادر. وہ اللہ اتنا قادر ہے کہ زمین بدل دے، آسمان بدل دے، کائنات کے ہر فرد کو بدل دے. جتنے زمین پر ہیں ان کو زمین کے پیٹ میں کر دے. اتنا طاقتور ہے، اتنا جو چاہے وہ کر سکتا ہے. پھر ہم کو موقع دیتا ہے انعام کے ساتھ، یہ کر لو تمہارا فائدہ ہے. پھر بھی ہم نہیں کر سک رہے ہیں تو گھاٹا کس کا؟ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کائنات کے ایک ایک فرد کو آنے واحد میں ختم کر سکتے. اللہ نے سوال کیا اگر تم میری بات نہیں مانتے تو تمہارے بدلے میں دوسری مخلوق لانے پر قادر ہوں. سورہ محمد کی آخری آیت دیکھ لو. اور وہ تم جیسی نہیں ہوگی کہ چاہے تو نماز پڑھے چاہے تو نہ پڑھیں، چاہے تو قرآن پڑھے چاہے تو قرآن نہ پڑھیں. نہیں، ثم لا يكونوا امثالكم، وہ تم جیسی نہیں ہوگی، ہم جو چاہیں گے ویسی ہوگی. اللہ نے جب چاہا تو فرشتوں کو کیسا بنایا؟ ان میں مخالفت کرنے کی طاقت دے دیا. جیسے اندھا دیکھ نہیں سکتا، اندھا دیکھ سکتا نہیں دیکھ سکتا، تو فرشتوں کو ایسا بنایا کہ مخالفت کی طاقت ہی نہیں رکھا. ہم کو بھی ایسا بنا سکتا تھا، لیکن امتحان کس کا ہے؟ اس میں شر بھی خیر بھی دونوں کے امتحان لیا. تو اللہ کی صفت ہے فعال لما یرید، وہ کر گزرتا ہے وہ جو چاہتا ہے. یہاں تک اللہ کی صفات میں سے کیا کیا آیا؟ پکڑ اللہ کی سخت ہے، وہ ابتدا کرتا ہے، وہی اعلیٰ کرتا ہے، وہی مغفرت والا ہے، وہی محبت والا ہے، وہی عرش مجید کا مالک ہے، وہی کر گزرتا ہے جو چاہتا ہے.
ان سب دعووں پر انسان بولتا ہے ہمیں دلیل چاہیے، کبھی ایسا ہوا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں نمونے بھی دیکھ لو. آج لوگ جو دیتے ہیں آگر تو بولتے ہیں نمونہ دکھاؤ نمونہ، تمہیں یہ خصوصیت ہے نہیں ہے. کائنات میں پھر کر چل کر دیکھو، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حدیث الجنود، کیا پہنچی ہے آپ تک خبر؟ لشکر والوں کا قصہ پہنچا آپ تک؟ نہیں پہنچا. کون ہے لشکر والے؟ فرعون و ثمود. فرعون کی بات پہنچی، سمود کی بات پہنچی؟ نہیں پہنچی. تو قرآن پاک کھول کر لو یہ نمونہ. لوگ کہتے ہیں قرآن کی آیتوں میں ترتیب ہے. کیا ترتیب ہے؟ کیا ربط ہے؟ ایک ایک جملے میں ربط ہے نفسیاتی. لیکن قرآن کریم پر ہم نے غور نہیں کیا تو لگتا ہے یہاں تو محبت کا ذکر تھا، یہاں عرش کا ذکر ہو گیا، پھر یہاں ایک دم سے فرعون کا ذکر ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اس قدر دور کی معنویت دیکھیے کہ تم عرش مجید کے مالک کے حکم کو توڑتے ہو. وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تم کیا بولتے ہو؟ میرا مال میری مرضی، میرے اولاد میری مرضی، میں جو چاہوں کروں. یہ جو چاہوں کروں تم نہیں کر سکتے ہو. تم کو پیدا کرنے والا بھی جو چاہے وہ کر سکتا ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ مان تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مان تو مر کے دیکھ، وہ بھی کرنے پہ قادر ہے. اس کے لیے نمونہ پیش کیا حل اتاک حدیث الجنود. کیا آپ کو لشکروں کا قصہ پہنچا؟ حدیث مانے بات. اور جنود جمع ہے لشکر کی، جندن کی جمع جنود. لشکروں کا حال پہنچا. نمبر 1 فرعون کا. فرعون کا حال کیا تھا؟ پورے مصر میں قبضہ، میں خدا تم مخلوق بولتا تھا. کیا کیا اللہ نے؟ ایک دریا دریائے نیل کو موسیٰ کی لاٹھی سے وہ بھی 12 حصے بنا دیا، 12 راستے بن گئے. موسیٰ علیہ السلام نکل گئے. جب فرعون پہنچتا ہے لشکر کے ساتھ میں داخل ہوتا ہے، وہی دیوار جو پانی دیوار بن گیا تھا پھر پانی بن گیا. لشکروں کا حال کیا ہوا؟ ایک لاٹھی سے پورے فرعون کو تباہ کر دیا تھا. ایک لاٹھی موسیٰ کی. کیا یہ نمونہ ہے. اور رہا سوال سمود کا. سمود کا حال کیا ہوا؟ پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ شمس میں آیا. ایک آدمی نے اونٹنی کے پیر کی پونچھ کو کاٹ دیا. تو کیا کیا اللہ نے؟ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا. دم اللہ کا عذاب ہے ختم. سمود کا حال ہو گیا. تو ان تمام واقعات سے اللہ کی قدرت کا اپنا مشاہدہ ہو رہا ہے، آنکھوں سے مشاہدہ. اب بھی اگر تم نہیں مانتے ہو تو سنو. بل الذین کفروا فی تکذیب. بلکہ کافر لوگ تکذیب میں ہیں، قرآن کی تکذیب میں لگے ہوئے ہیں. کی تکذیب مانے جھٹلانا. جھٹلانے میں کافر غرق ہیں. قرآن کو جھٹلا دیا، کہا یہ کلام شاعرانہ ہے، ساحرانہ ہے، جادوگر کا ہے. اللہ کے نبی کو جھٹلایا، کلام الہی کو جھٹلایا، اللہ کے وعدے کو، اللہ کے وعدوں کو سب جھٹلا رہے ہیں. آج بھی جھٹلا رہے ہیں. کافر کہاں ہیں؟ تکذیب میں، جھٹلانے میں، انکار میں. واللہ من ورائہم محیط. اور اللہ ان کے اطراف سے گھیرا ڈال چکا ہے. واللہ اور اللہ من ورائہم ان کے پیچھے سے کیا کیا ہے؟ محیط، یہاں کا کیا ہوا، یہاں کا. کوئی سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کسی کا زور نہیں ہے، اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے؟ نہیں. ہر کافر گھیرے میں ہے اللہ کے. اب اس کے بعد ہمیں غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے، ایمان اپنا پختہ کرو کہ اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، وہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. واللہ اور اللہ من ورائہم ان کافروں کے پیچھے سے کیا ہے؟ محیط، گھیرے ہوئے، یہاں تک کیے ہوئے. کوئی کافر دنیا میں کسی خطے میں ہو، کسی مقام پہ ہو، اس کے لیے ڈھیل تو ہے، مہلت تو ہے، لیکن اللہ اس کے ظلم سے غافل نہیں ہے. اللہ کو غافل مت سمجھو. جو اللہ کو غافل سمجھتا ہے وہ اللہ کے صفات سے ناواقف ہے. اللہ نے خود کہا ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ظالموں کے ظلم سے اللہ کو غافل گمان نہ کرو. اللہ بالکل باخبر ہے، شہید ہے، واقف ہے، بصیر ہے. ہر ایک کافر کو احاطہ کیے ہوئے. اور اس احاطے کی خبر کون دے رہا ہے؟ وہ کلام جو لوح محفوظ میں ہے، قرآن مجید میں درج ہے، جس کا ایک لفظ آج تک کوئی بدل نہیں سکا ہے. بل ہوا قرآن مجید. بلکہ وہ قرآن ہے بزرگی والا. قرآن بزرگی والا، مجید کی صفت ہے. فی لوح محفوظ، ایسی تختی میں ہے جو محفوظ ہے. لوح تختی، لام واو ہے، لوح مانے تختی، اور محفوظ کے مانے جس کی حفاظت کی گئی ہے، یہاں کسی کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے. لا یمسہ الا المطہرون. مطہر پاکیزہ فرشتوں کے سوا کسی کا وہاں ہاتھ نہیں جاتا. تختی محفوظ ہے. جب وہاں سے وہ کلام آتا ہے تو دائیں بائیں وہاں سے فرشتے ہوتے ہیں. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. حمید اور حکیم کا اتارا ہوا کلام آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتوں کا نزول ہوتا. اور جب اترتا ہے تو قلب مصطفیٰ پہ، وہاں بھی دخل دینے کا اختیار نہیں. نکلتا ہے تو زمانے مصطفیٰ سے وہاں تبدیلی کا کسی کو اختیار نہیں. کروڑوں انسان اپنے سینوں میں محفوظ کر چکے ہیں. اس کلام میں تغیر کی گنجائش نہیں ہے.